طریقے سے یہ سارے لوگ پیچھے کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہماری پارٹی کے لوگ، آئی ایل ایف کے لوگ، اور میں شخصیات کے نام لینے شروع کروں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ جتنی محبت کا اظہار آپ سب لوگوں نے کیا، جتنی محبت کا اظہار پارٹی نے کیا، اور میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آؤٹ آف وے جا کے اس معاملے میں ہماری حمایت کی اور اپنی محبتوں سے، اعتماد سے مجھے نوازا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج پرویز مشرف صاحب کا صبح انتقال ہوا ہے۔ پرویز مشرف صاحب کا ہمارے سے اور میرا ذاتی بہت احترام کا تعلق تھا، اور آج ہم تمام لوگ ان کے انتقال کے اوپر سوگوار ہیں۔ وہ ایک بڑے آدمی تھے، اور 1999 میں جب انہوں نے نواز شریف کو کان سے پکڑ کر نکالا تھا تو وہ پاکستان پہ احسان کیا تھا۔ ہم مشرف صاحب کے اس احسان کے لیے بھی شکر گزار ہیں۔ آج یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ٹاؤں ٹاؤں کر رہے ہیں کہ مشرف نے آئین توڑا تھا، میں پوچھتا ہوں آج ملک میں آئین ہے؟ آج ملک میں آئین ہے؟ جس طریقے سے 9 مہینوں سے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کی جا رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان کو بے آئین ملک بنا دیا گیا ہے، اس موقع کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب نے بالکل صحیح پہچانا تھا کہ نواز شریف اور زرداری کے ہوتے ہوئے پاکستان میں کبھی قانون کی عملداری نہیں ہو سکتی، اور ان کو نکالنے کے لیے ہر کام کرنا جائز ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج ہم یہ لدڑ گاؤں میں ہیں۔ یہ کشمیر کا، پاکستان اور کشمیر کی سرحد کے اوپر یہ گاؤں ہے۔ آج کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی منا رہے ہیں۔ ہم کس منہ سے اظہار یکجہتی منا رہے ہیں؟ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، کیا کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے اس سے زیادہ ہو رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے ہندوستان نے کشمیر کے اوپر ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان کے اوپر ایک غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے۔ شہباز شریف کو، نون لیگ کو پچھلے الیکشنوں میں 82 سیٹیں ملی، پیپلز پارٹی کو 54 سیٹیں ملی۔ یہ چوں چوں کا مربع اکٹھا کر کے پاکستان کے اوپر رشوت کے ذریعے، زور کے ذریعے، لاٹھی کے ذریعے زبردستی کی سرکار ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ جیسے کشمیریوں کے اوپر ہندوستان زبردستی حکومت کر رہا ہے، ویسے شہباز شریف پاکستان کے اوپر زبردستی حکومت کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رانا ثناء اللہ میں اور ہندوستان کے وزیر داخلہ میں کیا فرق ہے؟ جب یہ پاکستان کے شہریوں کے اوپر، جب یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر آنسو گیس پھیلانے کا، آنسو گیس مارنے کا فخر سے ذکر کرتا ہے، جب یہ گولیاں مارنے کا فخر سے ذکر کرتا ہے، تو یہی کام تو ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہی کام تو کشمیر میں ہو رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، اس حکومت نے سسٹمیٹکلی ایک پورے منظم انداز سے پاکستان کے آئین کو سبوٹاج کیا ہے۔ اس حکومت نے ایک منظم طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو آئین میں دی گئی بنیادی حقوق سلب کیے ہیں۔ اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اعظم سواتی کا جرم کیا ہے؟ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جیلم کا ایم این اے غدار ہے، اگر جیلم کے لوگ غدار ہیں، اگر میاں والی کا ایم این اے غدار ہے، تو میاں والی کے لوگ غدار ہیں۔ مانسیرا کا سینیٹر غدار ہے تو مانسیرا کے لوگ غدار ہیں، تو پھر پاکستانی کون ہے؟
ہم لوگ ہی پاکستانی نہیں ہیں تو میں ان عقل مندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث ہیں اس وقت۔ آپ نے پرسوں خیبر پختونخوا میں دھماکہ ہوا، 100 لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد ایک پختونوں کی بیٹی شندانہ گلزار کے اوپر پرچہ درج کر دیا گیا غداری کا۔ جب مرہم رکھنے کا وقت ہے تم لوگ نمک ڈال رہے ہو۔ پاکستان کو توڑنے کی سازش میں جو بین الاقوامی قوتیں ملوث ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ عمل آگے بڑھانا چاہتی ہے، ان حکمرانوں کے ساتھ مل کے یہ عمل بڑھانا چاہتی ہے، کیونکہ نہ نواز شریف کا کوئی دلچسپی ہے پاکستان میں، نہ شہباز شریف کی کوئی دلچسپی ہے پاکستان میں، نہ زرداری کی کوئی دلچسپی ہے پاکستان میں۔ جیسے پہلے حکمران آتے تھے وہ علاقوں پہ قبضے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے اور اپنے ملک چلے جاتے تھے۔ منگولوں نے کیا کیا تھا؟ آتے تھے، نادر شاہ نے کیا کیا تھا؟ آتے تھے، حملے کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ یہ بھی پاکستان میں صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں، اصل ملک ان کا لندن ہے، اصل ملک ان کا دبئی ہے، اصل ملک ان کا فرانس ہے، ویسٹرن کنٹریز ہے، امریکہ ہے، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ پاکستانی شہریوں کے اوپر، یہ جیلم کے لوگوں کے اوپر آنسو گیس پھینکنا، گولیاں مارنا فخر سمجھتے ہیں، یہ راولپنڈی کے لوگوں کو جیلوں میں قید کرنا فخر سمجھتے ہیں، یہ لاہور کراچی کے لوگوں کو مارنا، فیصل آباد گجرانوالہ کے لوگوں کو مارنا پیٹنا اس میں اپنا فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف پاکستان سے پیسے چوری کیے ہیں اور باہر لے گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، آج سے 9 مہینے پہلے کیا پاکستان کی معیشت کا یہ حال تھا؟ پاکستان کی معیشت 6% کے اوپر ترقی کر رہی تھی، پاکستان میں فیکٹریاں لگ رہی تھی، لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10% کے اوپر گرو کر رہی تھی، پاکستان میں مزدوری مل رہی تھی، تیل کی قیمت 145 روپے تھی جب انٹرنیشنلی $100 کا تیل تھا، آج ہمیں 245 کا، وہ بھی کہہ رہے 30 روپے کل بڑھ رہے ہیں یا پرسوں بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ڈالر جو ہے آپ دیکھیے 100 روپے کے قریب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے۔ کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ان کے پیسے تو ڈالروں میں پڑے ہوئے ہیں، جب روپے کی قیمت کم ہوتی ہے ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان تو ہمارا اور آپ کا ہے۔ یہ تو لندن چلے جائیں گے، یہ تو امریکہ چلے جائیں گے، اور لیکن انشاءاللہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، جس طریقے سے یہ حکومت کر رہے ہیں، یہ جو انہوں نے مجھے اغوا کیا اور طاقت کے نشے میں بدمست حکمران کہہ رہے ہیں 4 دن کے بعد کہ جی شراب کا پرچہ بھی ڈال دو، چرس کا پرچہ بھی ڈال دو۔ جو شخص ان کے نزدیک اپنا حق مانگتا ہے، جو شخص ان کے نزدیک اپنے آئینی حقوق مانگتا ہے، جو کہتا ہے پاکستان کے لوگوں کو ان کا حق دو، یہ کہہ رہے ہیں وہ شرابی ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، اس کی جرأت کیسے ہوئی ہے ہم سے یہ حق مانگتا ہے؟ ماڈل حکومت ماڈل حکومت ماڈل حکومت چودھری رات کے اندھیروں میں یہ گھروں کے اندر گھستے ہیں، رات کے اندھیرے میں خاندانوں کی عزتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں رات کے اندھیرے میں تم
मुझे मार तो लोगे, मैं अगले दिन तुम्हें अखबार की सुर्खी में मिलूंगा। ये तो मुमकिन है मेरा सर न मिले, मेरी आंखों में तुझे डर नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इमरान खान के ऊपर आपने 65 पर्चे कराए। इमरान खान के प्लेटलेट्स कायम है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स नहीं है जो नीचे आ जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी चंद महीने आप इलेक्शनों से भाग रहे हैं। पहले आपने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ की, पाकिस्तान के अवाम के मुआशी हकूक सलब किए। फिर आपने शहबाज गिल, आजम सवाती, फवाद चौधरी, चंदाना और उसके बाद जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, अरशद शरीफ शहीद, उसके बाद समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, जमील फारूकी, मोहित पीरजादा और मेरा दोस्त इमरान रियाज, दूसरी दफा उसको चौधरी फवाद जिंदाबाद, चौधरी फवाद जिंदाबाद, चौधरी फवाद कदम इमरान रियाज को चौधरी फवाद दूसरी दफा गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो क्या ये डर गए? क्या पाकिस्तान के लोग डर गए? मैं ये कहता हूं, डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान के लोग लाखों की तादाद में सड़कों के ऊपर होंगे और तुम्हें जहाज भागने के लिए नहीं मिलेगा। इमरान खान तेरे जानसार, इंशाअल्लाह इमरान खान तेरे जानसार, और ये जो मुंशी जो इस वक्त फोनों के ऊपर काम कर रहे हैं, मुंशी ना बन जो मुंशी ना बन हमें जो लोग भी पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को पामाल करके एक मुंशी की तरह उनके अहकामात को बजा ला रहे हैं, जो जस्तो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म में मुलव्वस है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके चेहरे हमारी आंखों में नक्श है, आपके चेहरे हमारे दिलों पे नक्श है। और वक्त बदलते तो देर नहीं लगती, वक्त सदा बादशाही तो अल्लाह की है। इंशाअल्लाह ताला अब राज करेगी खल्क़ खुदा, जो तुम भी हो और मैं भी हूं। और ये होगा ही नहीं कि पाकिस्तान को हम इन लुटेरों के हवाले कर दे। इमरान खान के लिए, मेरे लिए, हमारे बहुत सारे और दोस्तों के लिए, आजम सवाती के लिए, शहबाज गिल के लिए बहुत आसान है, हम पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। हमारे तो दोस्त भी बाहर हैं, हमारे पास सेटअप भी है, हम डॉलरों में पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं जा सकते कि पाकिस्तान की नस्लों का कर्ज है हम पे। पाकिस्तान की नस्लों का ये कर्ज है। आज आपने निकलना है। इमरान खान ने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं, जब इमरान खान कॉल देगा, जेल में सबसे पहली गिरफ्तारी मैं दूंगा। और आम हजारों लोगों से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की जेलों का दामन तंग कर देंगे। पाकिस्तान के अवाम अपने बच्चों के लिए जेलें तो क्या, हर जख्म सहने को तैयार है, लेकिन इन लुटेरों के इक्तदार का सूरज गरूब होके रहेगा, अवाम का सूरज तलू होके रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला अब राज करेगी खल्क़े खुदा, जो तुम भी हो और मैं भी हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।